السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بہت زیادہ معذرت کہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش نہ ہو سکا، کچھ نجی مصروفیات تھی، میں سفر میں بھی تھا۔ اب واپس نیو یارک میں پہنچ چکا ہوں، تو اس لیے ابھی میں آپ کی خدمت میں باقاعدگی سے آؤں گا، لیکن آج بھی شو تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ میں کافی لیٹ پہنچا، لیکن چلتے ہیں آج کے موضوعات کی جانب۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں جمعرات کی رات اور اگست کی 13 تاریخ، جبکہ پاکستان میں 14 اگست یعنی پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اس پر آج بات کریں گے پاکستان کے یوم آزادی پہ ذکر، تھوڑا امریکہ اور ایران کے جنگ کے اثرات جو امریکہ میں اب رپورٹ ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے، کیونکہ کافی ہوش ربا قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ افغانستان میں طالبان کے اپنا جو ان کا ٹائم ہے وہ تو تقریباً 2-3 دنوں میں ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے، لیکن اپنے اقتدار کے 5 سال پورے کرنے کے وقت ان کو اب شاید ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ بدخشان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، طالبان کے خلاف ایک بغاوت باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس پر ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر یوم آزادی کا۔ آج پاکستانی قوم اپنا 79واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ 14 اگست ہمیں صرف آزادی کی خوشی نہیں یاد دلاتا، بلکہ یہ سوال بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے آزادی سے کیا حاصل کیا اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ قربانیوں سے حاصل ہونے والے اس ملک نے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی، اور اس کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صرف جشن نہیں منائیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ قائد اعظم کے پاکستان کا خواب کیا تھا، آج پاکستان کیا ہے، اور ہمیں آگے کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے پر ہم چل نکلے ہیں۔ آج جب پاکستان میں بسنے والے پاکستانی یوم آزادی منائیں گے اور منا رہے ہیں، بلکہ اس کی جو یوم آزادی کی خوشیاں ہیں وہ تو شروع ہو چکی ہیں، جو ویژول آ رہے ہیں ہر طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پر یقیناً ہر شخص بڑی خوشی سے منا رہا ہے۔ یوم آزادی پاکستان میں ایک بہت بڑا یعنی جشن ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جب سے ہم بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی میں ہم نے جو بھی دیکھا، ہمیشہ ہم نے بہت زیادہ جوش و خروش اور ولولہ پایا، لیکن یہ جشن آزادی تھوڑا مختلف ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اس پاکستان میں جہاں پر کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، جہاں پر کہ ایک ورچوئل ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر آج آزادی کے جشن کے ساتھ ساتھ لوگ سڑکوں پر نکلے، اور بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں صرف پاکستان کا پرچم نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاتھ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پرچم تھے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پرچموں والی ریلیز تو مجھے بہت کم نظر آئی ہے، شاید میں نے کبھی کہیں دیکھی نہیں، اگر ہیں تو کائنڈلی کامنٹس میں ضرور کوئی لنک وغیرہ شیئر کیجیے گا، بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن جو زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے وہ اس پارٹی کے ورکرز ہیں جس کو ریاستی جبر کے ذریعے کچلا جا رہا ہے، جس کے لیڈر کو مسلسل پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جس کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو سالٹری کنفائنمنٹ پر رکھا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کر رہی ہے، اور یو ایس کانگریس میں بھی مختلف ریزولوشن سامنے آ چکے ہیں۔ اس وقت بھی امریکی کانگریس میں ایک ریزولوشن انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور ان تمام کا تعلق صرف ایک شخص سے ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے، اور پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ چونکہ یوم آزادی کا موقع ہے، تو ظاہر ہے اگر ریاست ہر جگہ آج بھی لاٹھی چارج کرتی تو اپنا ہی منہ کالا کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی جو اس وقت کی ایک رجیم ہے، اس نے جو وتیرہ اپنایا ہے تو وہ اپنا باقی سب کچھ کرتی ہے، لیکن ایک موقع کبھی بھی ضائع نہیں کرتی جب اس نے اپنا منہ کالا کرنا ہو یا اپنے آپ کو بدنام کرنا ہو۔ بات ہو بلوچستان کی، آزاد کشمیر کی، یا اسلام آباد کی سڑکوں کی، یا خیبر پختونخوا کے وہ دور افتادہ علاقے جو کہ باقی پاکستانیوں کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ روزانہ اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ آج ذکر پہلے اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں آج ہم نے دیکھا کہ پہلے کے جو جشن کا ایک جلوس نکالا گیا، اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے باہر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہنچے، اور ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان کی بہنوں کو بھی یعنی ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے دروازے سے واپس کیا گیا، اور آج سہیل آفریدی کو بھی واپس کیا گیا، اور یہ اس آزاد پاکستان کا ایک خاصہ بن چکا ہے جہاں پر کہ ریاستی جبر کو اب ایک نیو نارمل قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب شام کو سہیل آفریدی نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلے۔ نہ صرف اسلام آباد کی سڑکوں پر ہم نے یہ جشن دیکھا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا میجورٹی وہی تھے، لیکن باقی پاکستانی بھی ظاہر ہے بیچ میں شامل تھے، یوم آزادی سب کا ہے، لیکن ہم نے لاہور میں دیکھا بہت بڑا اجتماع تھا، ہم نے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بڑے چھوٹے ہر طرف ہم نے اسی قسم کے جشن کی ریلیاں دیکھیں، جو کہ یقیناً ایک زندہ قوم کی ایک نشانی ہے کہ لوگ زندہ ہیں، اور کم از کم ایک چیز کو تو منا رہے ہیں، یعنی چاہے وہ سطحی کیوں نہ ہو لیکن آزادی کا دن تو ضرور منایا جا رہا ہے۔ لیکن جب سہیل آفریدی کا قافلہ ڈی چوک کی طرف بڑھا
تو وہاں پر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. یعنی یوم آزادی کی شام کو، یعنی کل صبح یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اور اس کی شام کو پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کے جو ان کا جو پورا کانوائے تھا، اور ساتھ ان کے جو ان کے سپورٹرز تھے، ان پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا. اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے جو ان کا جو پروٹوکول ہے، اس کی ایک گاڑی کے شیشے وغیرہ بھی پولیس نے توڑ دیے. تو یہ دنیا کو ایک پیغام دیا پاکستانی ہارٹ اسٹیٹ نے کہ ہم اپنا آزادی کا دن یوں مناتے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں تھا میرا خیال ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یقیناً اسلام آباد میں بیٹھے طاقت کے نشے میں مدہوش وہ انکانسٹیٹیوشنل رولرز کو تو اس کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہی ان کو اس کی پرواہ ہے، لیکن باقی دنیا دیکھ رہی ہے. آج خبریں یہی ہیں کہ سوراب کے علاقے میں، جہاں پر کہ پاکستان ایئر فورس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے 12 تاریخ کی رات کو وہاں پر بمباری کی، اور اس بمباری میں 28 شہری جاں بحق ہوئے، جن میں کہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. ان بچوں کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. میں چاہوں تو بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کا مقصد اشتعال نہیں، بلکہ اس کا مقصد پاکستانی قوم اور اس پر قابض جو حکمران ہیں، ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ جو بیج بو رہے ہیں، یقین مانیے اس کی فصل بہت خوفناک ہوگی. کیونکہ بلوچستان میں جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مثالیں آپ کو خیبر پختونخوا میں مل رہی ہیں، تو اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، اس سے مضبوط نہیں ہو رہا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں حالیہ مہینوں میں جو علیحدگی کی تحریک ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی زور پکڑا ہے. آج جب پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے، تو بلوچستان کے کئی علاقوں میں سوگ منایا جا رہا ہے. آج بھی بلوچستان کے کئی علاقوں میں پہیہ جان اور شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاست نے بے گناہوں کا خون بہایا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں حالات کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ کیا جا رہا ہے جس سے کہ آگ مزید پھیل رہی ہے. تو یہ ہم لوگ اس دن اس بات کو یاد کر رہے ہیں جس سے چند دن بعد ہم یوم آزادی منائیں گے، یا پاکستان میں منایا جا رہا ہے. یہی حال آزاد کشمیر کی سڑکوں پر ہے. 70 دن ہو گئے، 70 دن کہ وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں، اور وہ کچھ نہیں مانگ رہے، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. اور یہ ریاست ایسی بحری ریاست ہے، ایسی گونگی ریاست ہے، ایسی اندھی ریاست ہے، جو کہ یا تو ان پر گولی چلاتی ہے، یا پھر ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان پر پابندی لگاتی ہے. لیکن ان کے ساتھ جو بات چیت کا راستہ ہونا چاہیے تھا، جو پہلے اپنایا گیا اور ٹھیک طریقہ تھا، وعدے بھی کیے گئے، تمام باتیں مانی بھی گئیں، لیکن ایک بات سے مکر گئے. اور اس ایک بات پر بالکل وہی معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے نواب اکبر بگٹی کا کیس میں پرویز مشرف کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک افسر کے نام پر اس نے ایک بلوچستان میں اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا کہ اسے آج تک پاکستان سنبھال نہیں پا رہا. یہی حال اب آزاد کشمیر میں کیا جا رہا ہے. وہاں پر پرم لوگ جو اس وقت بھی کہہ رہے ہیں ہماری پرم جدوجہد ہے، ہم ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ریاست اور حکومت دونوں ان کو کہتی ہے کہ تم تو باہر کے ایجنٹ ہو. یہ بھی پاکستان کے یوم آزادی کے دن اس بات کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو اس وقت آزاد کشمیر کی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ آزاد پاکستان کی ہارڈ ریاست کیوں ان کو نہیں سن پا رہی، کیوں ان کی بات کو نہیں مان رہی؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. جب پاکستان میں یوم آزادی کی تیاری ہو رہی تھی، تو اپر دیر کے علاقے میں پولیس کا مقابلہ ہو رہا تھا دہشت گردوں کے ساتھ، اور وہاں پر پولیس اور ان کے درمیان کئی گھنٹوں تک لڑائی جاری تھی. باقی جو ہماری پیراملٹری ٹروپس ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شاید کہیں زیادہ نظر نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ پولیس کی مدد کے لیے مقامی جو لوگ تھے، انہوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور وہ چل نکلے اپنی پولیس کو سپورٹ کرنے. یہ بھی ایک ہارڈ ریاست کی گیریزن مینٹالٹی کا نتیجہ ہے، جہاں پر کہ ریاستی فورسز جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پر موجود نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ وہ قربانیاں نہیں دے رہے، میں سب مانتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر دہشت گرد کیسے آئے؟ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ یہاں اتنے اندر تک کیسے آئے؟ پھر جب اتنے گھنٹوں سے لڑائی ہو رہی ہے، تو کہاں ہیں ہماری فورسز؟ کیوں صرف پولیس کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے؟ ایک اور بڑا سوال ہے. وہ لوگ جن کا تعلق دیر اور اپر دیر سے ہے، ضرور کامنٹس میں لکھیے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. حالات اگر پاکستان کے جو ٹرائبل ایریا جو ریجنز ہیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان میں ٹھیک نہیں ہے، جبکہ افغانستان میں بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. طالبان افغانستان میں اپنے اقتدار کے 5 سال پورے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے افغانستان میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت بدخشان میدان جنگ بنا ہوا ہے ورچولی.
کئی ہفتوں سے وہاں سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پر ایک افغان طالبان ہی کا ایک ان کا ساتھی تھا جمعہ خان فاتح، وہ ان کے خلاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پینڈولم کی طرح ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، کبھی وہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے تھے وہ خلاف ہیں۔ اس وقت بھی جمعہ خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق افغان طالبان ہی سے ہے، لیکن وہ افغان طالبان کی قیادت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہاں پر یعنی بدخشان میں دو بڑے واقعات ہوئے۔ ایک اطلاع یہ آئی کہ افغان طالبان کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ بیچ میں مارے گئے، لیکن یہ اطلاع نہیں کہ کتنے لوگ وہاں اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ اور جو افغان اپوزیشن ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ اگر افغان اپوزیشن نے یہ ہیلی کاپٹر مار گرایا تو یقین مانیے یہ افغانستان میں خانہ جنگی کی جانب پہلا قدم ہے۔ کیا یہ مکمل طور پر خانہ جنگی ہوگی؟ کیا طالبان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ میرا خیال ہے کہ طالبان کی پوزیشن اس وقت بھی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ طالبان کو انٹرنیشنل لیول پر میرا خیال ہے اب تھوڑی بہت ریکگنیشن بھی مل رہی ہے، جس کا بھی میں ذکر بھی کروں گا۔ لیکن جو بدخشان ہے یہ وہ صوبہ ہے افغانستان کا جو کہ تاجکستان، پاکستان اور چین کے ساتھ ہی سرحدات ملتی ہیں، اور وہاں پر گولڈ کے ڈپازٹس ہیں، کافی وہاں پر منرلز ہیں، تو وہاں پر ویسے بھی لڑائی ان ریسورسز پر بھی چلتی رہی ہے۔ لیکن اس وقت معاملات کافی سنگین ہیں۔ اب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسپیشل فورسز بھیج رہے ہیں بدخشان تاکہ وہاں پر جو بغاوت ہے اس کو کچلا جا سکے، لیکن جو جمعہ خان فاتح ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے کافی سارے جو دو ساتھی ہیں وہ وہاں پر اس وقت بھی لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے فاتح کے جو جنگجو ہیں ان کی اور طالبان فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے، اور طالبان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی فاتح کے جو جنگجو ہیں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر ڈرونز وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بڑا واقعہ فیض آباد جو کہ بدخشان کا دارالحکومت ہے وہاں پر پیش آیا، جہاں پر ان کے میئر کو جو ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، یعنی فیض آباد کا جو میئر تھا۔ اور اس کی وجہ سے اب وہاں پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ لیکن طالبان کو بیرونی سطح پر جو یعنی انٹرنیشنل لیول پر اب ان کے لیے کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ دیکھیے روس نے پہلے ان کے سفیر کو اجازت دی، بلکہ ولادیمیر پوٹن نے ان کے سفیر سے کاغذات جو تھے ان کے ان کے اسناد ان سے ریسیو کی، اور پھر اس کے بعد قازقستان نے ان کو باقاعدہ جو ہے مانا، اور جو سینٹرل ایشیا کے باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ افغانستان کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ یہی حال افغان طالبان اور ایران کے درمیان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں۔ افغانستان کی جو بیرونی تجارت ہے وہ تمام کے تمام اس وقت ایران کے راستے ہو رہی ہے، تو اس لیے ایران ایک بہت بڑا پارٹنر ہے۔ لیکن اب جرمنی سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جرمنی نے افغان طالبان کو اجازت دی ہے کہ وہ برلن اور بون میں جو ان کے سفارتی مشنز ہیں وہاں پر اپنے عملے کو رکھ سکتے ہیں، یعنی یورپ میں جرمنی پہلا ملک ہے جو کہ طالبان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنے سفارتی عملے کو برلن اور بون بھیجیں۔ یہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیل ہے۔ ڈیل کیا ہے؟ ڈیل یہ ہے کہ اس وقت جرمنی میں ایک بہت بڑی اینٹی امیگرنٹ موو ہے، اور جرمنی کے جو چانسلر ہیں فریڈرک مرز، انہوں نے اب اپنی اپوزیشن پارٹیوں کی باتوں پر کان دھرتے ہوئے افغان طالبان کو یہ اجازت تو دے دی کہ آپ اپنا سفارتی عملہ یہاں بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ کو ہم جو آپ کی طرف لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تو اب طالبان جو ہیں وہ جرمنی کے ساتھ وہاں پر یعنی جرمنی میں جو افغان پناہ لیے ہوئے ہیں ان کی ملک بدری میں مدد کرے گا، اور ان کو اب افغانستان واپس لایا جائے گا۔ ان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرپریٹرز تھے یا منحرفین تھے جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہیں یا ان کے خلاف ایون لڑے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور جرمنی میں تقریباً کوئی 35,000 ایسے افغان موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرے میں جا سکتے ہیں اگر ان کو افغانستان واپس بھیجا گیا، یعنی ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اور بہت ساروں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ ان کے خاندان افغانستان میں ہیں اور اب افغان طالبان کو جرمنی میں موجود افغانوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ ملیں گی، تو اب وہ افغانستان میں بیٹھے ان کے رشتہ داروں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ان کے اندر ڈر ہے۔ یوں جرمنی جو ہے وہ یورپین یونین کا پہلا ملک ہے جو کہ افغان طالبان کے جو سفارتکار ہیں ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جبکہ ایک اور آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، کہ ایک شخص آتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا بیگ ہے، نہ اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے، نہ ٹائی پہنی ہوئی ہے، سیدھی سیدھی پتلون پہنی ہوئی ہے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک آدھ سفارتی عملہ بھی ہے، اور یہ ناروے کا فارن منسٹر ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ کے استقبال کے لیے پاکستان کی ایڈیشنل سیکرٹری عائشہ علی، جو کہ بہت اچھی سفارتکار ہیں، یہاں نیو یارک میں بھی پاکستان کی کونسل جنرل رہی ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور وہ دیکھ کر تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے فارن منسٹر آتے، لیکن چونکہ انہوں نے ٹائی نہیں پہنی تھی، یہ کوئی اسپیشل جہاز میں نہیں آئے تھے بلکہ کمرشل فلائٹ میں آئے تھے۔ اب یاد رکھیے کہ ناروے ہے کیا چیز۔ تو ناروے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ناروے جو ہے یہ بہت چھوٹی آبادی والا بہت امیر ملک ہے، یعنی اس کی آبادی صرف 56 لاکھ ہے، اور
تقریباً پاکستان کی پاپولیشن کا یہ 2.4% بنتا ہے، یعنی 5.6 ملین ناروے کی آبادی، پاکستان کی آبادی کوئی 240 ملین۔ ناروے کا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ کوئی $530 ارب کا ہے، جبکہ پاکستان کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے وہ $407 ارب کا ہے۔ کہاں 230 240 ملین کے ملک کا جی ڈی پی 407 ارب ڈالر، اور کہاں 5.6 ملین آبادی والے ملک کا جی ڈی پی $530 ارب۔ پھر اس وقت جو ناروے میں پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، یعنی ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 94,600 سالانہ ایک شخص کی وہاں پر آمدن ہے، جبکہ پاکستان میں جو عام شخص ہے فی کس آمدنی جو ہے وہ $1596 ہے سالانہ۔ اور یوں جو ناروے میں فی کس آمدنی ہے وہ پاکستان سے 59% زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ناروے دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ سخی سمجھا جاتا ہے، یعنی غریب ملکوں کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ صرف 5.6 ملین آبادی، اور لاسٹ ایئر انہوں نے صرف اور صرف جو اپنی خیرات میں جو پیسہ دیا دنیا کے غریب ممالک کی مدد کے لیے اور مختلف اداروں کی مدد کے لیے جو انہوں نے پیسہ دیا، اس کی مالیت تھی $5.7 ارب۔ یہ ناروے نے دیے۔ تو اب جب ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن برتھ ایڈی جو اسلام آباد پہنچے، آج پھر بعد میں ان کی تصاویر بھی آئیں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کی، پھر پریس کانفرنس کی، لیکن کاش کہ ان کو یہی پروٹوکول دیا جاتا جو کہ اسحاق ڈار صاحب بامائے اپنے تمام ٹاپ کے پروٹوکول آفیسرز کے وہاں پہنچے ہوتے ایئرپورٹ پر، لیکن آج وہ نظر نہ آئے۔ بہت آڈ لگا، بہت برا لگا۔ تو ناروے کے وزیر خارجہ کو میرے خیال میں انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اتنے امیر ملک کے وزیر خارجہ کے لیے، ان کے لیے جہاز میں، پرائیویٹ جہاز میں آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک عام فلائٹ میں پاکستان آئے، اور پھر پاکستان نے ان کے ساتھ جو کیا اس کی جو ویژولز ہیں وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس پر افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہی ہماری قیادت کا معیار ہے، کیونکہ ہم بڑے بڑے جہازوں اور بڑے بڑے سوٹوں والے لوگوں کو زیادہ سلام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اب آخر میں تھوڑا ذکر ایران امریکہ جنگ کے نقصانات کا۔ دیکھیے، یہ خبریں تو بہت دنوں سے یعنی سرخیوں میں تھی کہ ایران نے امریکہ کے جو ملٹری کے جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اسپیشلی ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور تو امریکہ کے انٹرسیپٹرز اور میزائلز کا جو ذخیرہ ہے وہ کافی کم پڑ گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت بڑی خبر چھپی۔ اس خبر کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ نے اپنی جو ڈرون کا فلیٹ ہے، ریپر ڈرونز کا فلیٹ جو ہے، اس کا 25% گنوا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 25%، 45 ڈرونز امریکہ نے گنوائے ہیں۔ ایک ریپر ڈرون کی قیمت بتائی جاتی ہے $30 سے $50 ڈپینڈنگ آن کون سا ماڈل استعمال ہو رہا ہے۔ اور ان میں سے اکثر ڈرون جو ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آبنا ہرمز کے علاقے میں، پرشین گلف کے علاقے میں ان کو مار گرایا گیا۔ کچھ کہتے ہیں خود کریش ہوئے، لیکن کچھ کو ایران نے مار گرایا۔ اور اسی طرح یہاں پر اب ایک اور بحث بھی چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ٹوٹل لاس صرف جو ریپر ڈرونز کے گرانے سے امریکہ کو ہوا ہے تو وہ $1.3 ارب کا ہے، جبکہ جو ٹاما ہاک میزائلز ہیں اس کے بارے میں اب نئے نمبرز آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو شروع میں جو جنگ کے پہلے مہینے میں 850 ٹاما ہاک جو ہے وہ فائر کیے تھے، جبکہ 1000 انٹرسیپٹرز جو تھے وہ بھی فائر کیے تھے۔ انٹرسیپٹرز یعنی پیٹریوٹ اور تھرڈ میزائل سسٹمز کے جو میزائل ہوتے ہیں جس کے ذریعے ڈرون یا کسی میزائل کو مار گرایا جاتا ہے، تو امریکہ نے 1000 استعمال کیے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو امریکہ کے اسٹاک پائلز ہیں ان سسٹمز کے، چاہے وہ ٹاما ہاک میزائلز ہوں یا انٹرسیپٹرز ہوں، یعنی پیٹریوٹ اور تھرڈ میزائلز انٹرسیپٹرز ہوں، ان کی جو انوینٹری ہے، جس کا ان کا ذخیرہ ہے، اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اب اس کمی کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے پاس جنگ کے حوالے سے آپشنز کم ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی نئی جنگ شروع کرتے ہیں تو جنگ تو وہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کا دفاع کرنا کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس انوینٹریز کافی کم ہیں۔ اور اسی لیے اب اطلاعات یہ ہیں، واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ امریکی جو کمانڈرز ہیں انہوں نے اب کچھ ایسی حکمت عملی اپنانے شروع کر دی ہے جس میں کہ وہ اپنے سسٹمز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم استعمال کیا جائے ان کو، اور پھر جب فل فلیج جنگ دوبارہ شروع ہو تو اس میں ان کو دوبارہ استعمال کیا جائے۔ لیکن کتنے دنوں تک استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جو شارٹیجز ہیں وہ اتنی زیادہ سیریس ہیں، اس کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں سیریس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب ان شارٹیجز کی وجہ سے اب ایران جو ہے اس کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، اسی لیے ایران روزانہ نئی شرائط رکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم اپنے ہرمز کھولیں گے نہیں، جنگ شروع کرنی آ جاؤ شروع کر دو۔ اب پتہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہوگی تو ایران تو مار کھائے گا، لیکن ساتھ امریکہ بھی نہیں بچے گا، اس کو بھی یہاں پر نقصان ہوگا، اس کے الائز کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی لیے جو ٹرمپ کی حکومت ہے انہوں نے کانگریس سے اس وقت استدعا کی ہے کہ ان کو $67 ارب کا اضافی بجٹ دیا جائے ایران جنگ کے لیے۔
اس میں $37.5 ارب ڈائریکٹلی جنگ کے اوپر خرچہ ہے، اور باقی اس میں جو ان کے اخراجات ہیں جنگ سے جڑے ہوئے، جس میں کچھ اسلحے کا خریداری بھی ہے اور اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ پیسہ نہیں شامل، یعنی وہ نقصانات نہیں شامل جو کہ اس خطے میں امریکہ کی بیسز کو ایرانی میزائلز نے پہنچائے ہیں۔ اب ریپر ڈرونز امریکہ کے پاس تھے کتنے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ جنگ سے پہلے امریکہ کے پاس 185 ریپرز تھے، اس میں سے پھر کوئی 165 جو تھے وہ ایئر فورس کے پاس تھے، اور 20 جو تھے وہ میریز کے پاس تھے، لیکن مئی کے مہینے تک ان کی تعداد 135 تک آ گئی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں معلوم کہ کتنے ہیں، لیکن کم از کم 45 تباہ ہوئے۔ اور جو اسی طرح تھارڈ سسٹمز ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کے جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے جہاں پر کہ پورے میزائل سسٹمز بنتے ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، امریکہ ہر سال 96 صرف 96 تھارڈ سسٹم بنا سکتا ہے، صرف 96۔ اب سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امریکہ کو اس وقت کم از کم 857 تھارڈ میزائل سسٹمز چاہیے، اور یعنی اگلے سال تک یہ 857 اگلے سال تک چاہیے، اور اگلے 5 سالوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس 2700 انٹرسپٹرز آئیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے بنانے کی، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ میزائل سسٹمز بنانے ہیں تو اس کے لیے جو کرنٹ کیپیسٹی ہے، اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بنائے جائیں تو اس میں 27 سال لگیں گے، 27 سال۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو میزائل استعمال ہو گئے ان کو ریپلیس کرنے میں سال ہا سال لگیں گے، اور اسی طرح جو ایک تھاٹ کا انٹرسپٹر ہے اس میں کہتے ہیں کہ کم از کم 3 سال لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، اس لیے بہت افیکٹو بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت زیادہ یعنی سافٹ بیلی بنتا جا رہا ہے امریکہ کے لیے، ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اسی لیے اب جو پیٹ ہیگسیت ہیں جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، وہ یہاں پر کار کمپنیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جو ہمارے میزائل کے کمپوننٹس ہیں یا ڈیفینس ریلیٹڈ جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ اپنی فیکٹریوں میں تیار کریں تاکہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھائیں۔ آئی ایم شیور کہ یہ کیپیسٹی بڑھا دی جائے گی، لیکن کتنی دیر میں؟ ہر ایک چیز میں ٹائم درکار ہے۔ یہاں پر اپیرنٹلی امریکہ حالت جنگ میں ہے، یعنی ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر ساتھ اس جنگ کے اثرات امریکی بحریہ پر بھی آ رہے ہیں۔ آج کنیکٹیکٹ سے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے پیٹ ہیگسیت کو ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط اب ہر جگہ خبروں میں ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بڑا پریشان کن ہے امریکی عوام کے لیے اور جو امریکی پلانرز ہیں ان کے لیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو USS ابراہم لنکن جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے، جو کہ گزشتہ تقریباً 240 دنوں سے زیادہ عرصے سے پانی میں ہے، اس کی کوئی ریپیئر نہیں ہوئی، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل اس کے اندر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کھانے کی خوراک کی کمی آ گئی ہے، اس کے اندر اس کے جو سیوریج کا سسٹم ہے اس ایئرکرافٹ کیریئر کا، اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جو ٹوائلٹس ہیں وہ کئی کلاگڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو موریل ہے وہ کافی نیچے ہے۔ کہتے ہیں کہ خودکشی کی بھی اطلاع ہے، کم از کم ایک سیلر نے شاید خودکشی کی کوشش بھی کی جس کو بچا لیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پر معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس پر 5000 سے زیادہ جو سیلرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر کافی زیادہ مسئلہ آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر پانی، پلمبنگ اور دوسری سپلائز کی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اب یہاں پر جو سیلرز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہماری ڈیوٹی روٹیشن ختم ہو گئی، تو اور اسی لیے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ USS جارج واشنگٹن جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے اس کو بھیج رہا ہے تاکہ ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر کو واپس امریکہ لایا جا سکے۔ اس کے اندر مینٹیننس کا بہت زیادہ کام ہے، اور ساتھ امریکہ کا جو نیول فلیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ابھی اس کے اندر مختلف سسٹمز ہیں، کچھ صدر ٹرمپ اس میں چینجز لانا چاہتے ہیں، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ افیکٹو ہیں، کیا یہ بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوگا، کیا اس سے خرچہ مزید بڑھے گا نہیں، اور کیا یہ اتنا ہی افیکٹو ہوگا، اور کیا یہ چائنیز ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر پائے گا۔ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن پر کہ اس وقت امریکہ میں بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ایران جنگ نے امریکہ کی جو دفاعی کیپیسٹی ہے یقیناً اس کے اندر ڈینٹ ڈالا ہے، کم از کم اس وار تھیٹر تک۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے بالکل کر سکتا ہے۔ امریکہ کی دفاعی اور جارحانہ دونوں کیپیسٹی آج بھی موجود ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کتنے عرصے تک، یہ بڑا سوال ہے، اور یہ وہی سوال ہے جس کا جواب امریکہ میں بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، اور شاید اس کا جواب ایران میں بھی کچھ لوگوں کو کسی حد تک معلوم ہے، اسی لیے وہ نیگوسیشن ٹیبل پر اب کافی زیادہ ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔